ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والی شام کتنے لوگوں کی زندگی کی آخری شام بن جاتی ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو شام تو دیکھتے ہیں اگلی صبح ان کے اپنے مقدر میں نہیں ہوتی. کتنے صبح کی روشنیاں دیکھنے والے اگلی شام ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتی. اس سے پہلے ان کو قبر کے گڑھے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ابھی دیکھیے تقریباً 11:30 کچھ بج رہے ہوں گے, 11:15 بج رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں آدمی ایسے ہیں جن پر موت حملہ کر رہی ہے, جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. اب یہ دنیا ان سے چھوٹ رہی ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی, بڑے بڑے ارب پتی, دنیا جن کے دائیں بائیں رقص کر دیے, آج موت نے ان پر ایسے پنجے گاڑے کہ ساری دنیا دھری رہ گئی اور یہ دنیا چھوڑ کے آج رخصت ہو رہے ہیں. کتنے مر گئے اور ان کے مرنے پر گھر میں لوگ رو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرا باپ چلا گیا, ہائے میرا بیٹا چلا گیا, ہائے میری بیوی چلی گئی, ہائے میرا شوہر چلا گیا. کتنے لوگوں کو غسل میت دیا جا رہا ہے. جو اچھے اچھے باتھ روم میں غسل کرتے تھے ان کا آخری غسل پٹرے پر ہو رہا ہے. کتنوں کو کفن کی چادریں پہنائی سوکھتے جا رہی ہیں. جو اچھے اچھے لباس ہزاروں روپیہ میٹر کے کپڑے پہنتے تھے اور برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے, ان کا آخری لباس 2 انسلے کپڑے, اسی میں لپیٹ کر قبر کے گڑھے میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی. کتنوں کے جنازے ان کے اپنے گھر سے اس وقت میں نکالے جا رہے ہیں. کسی بادشاہ کا جنازہ اس کے محل سے ابھی نکل رہا ہوگا, کسی مالدار کا جنازہ اس کے بنگلے اور فلیٹ سے نکل رہا ہوگا, کسی غریب کا جنازہ اس کی جھوپڑی سے اٹھ رہا ہوگا. یہ بادشاہ بڑے تکبر سے بولتا تھا میرے ہی محل ہے, اور مالدار بڑے فخر سے کہتا تھا جی میرا بنگلہ ہے, اور غریب بڑی مسکنت سے بولتا تھا جی میری یہ جھوپڑی ہے. آج ان کے جملوں کو ان پر اللہ پاک نے جھوٹا ثابت کر کے دکھا دیا کہ بندو دنیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, اس دنیا سے تمہارے اپنے جنازے اٹھنے. کتنوں کے جنازے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں, کتنوں کی نماز جنازہ اس وقت میں پڑھی جا رہی ہے, کتنوں کو اس وقت پوری دنیا میں قبر کے گڑھے میں ان کو ڈالا جا رہا ہے, اور منو من مٹی کی خاک ان کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے. جن کے لباس میں کبھی دھول نہ پڑتی تھی مٹی کی چادر اوڑھ کے قبر کے گڑھے میں سو گئے. جن کے لباس میں کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی آج پورے وجود میں کیڑے پڑ گئے. قبر کے کیڑوں نے ان کے اپنے بدن کو کھا لیا. میرے پیارے بھائیوں, پیارے دوستوں, پیارے بچوں, ایک دن آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں, ہم بھی دنیا سے مر کر چلے جائیں. یہ سارے اسباب, یہ سارے وسائل یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آج بے وفائیوں کا زمانہ ہے. ایک سگے بھائی کے پاس اپنے بھائی کے لیے وقت نہیں ہوتا, سگی اولاد کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا. یہ دین کی خوبصورت محنتیں ہیں, اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت ہے کہ ہمارا اپنا بظاہر کوئی تعلق, بظاہر رشتہ داری والا نہیں, بظاہر کوئی کاروباری کوئی تعلق ہمارا اپنا نہیں ہے, لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے بندے ہمارے پاس آ کے کہہ رہے ہیں ارے بھیا اس دن کی تیاری کر لو جس دن بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے, جس دن تمہارے بچے تمہاری قبر پہ مٹی ڈال کے رخصت ہو جائیں گے. اللہ کے واسطے اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لو, اللہ کے واسطے اپنی قبر کے گڑھے کی تیاری کر لو. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. جو نیک عمل کریں گے وہ آخرت کا سرمایہ, اور زندگی کو ضائع کیا تو آخرت کا بہت بڑا خسارہ. پیارے بھائیوں, یہ زندگی بہت قیمتی ہے. یہ کوئی کھیل تماشے والی زندگی نہیں ہے کہ بس یوں غفلت میں زندگی گزر گئی. آخرت کی گھاٹیاں بڑی سنگین ہیں, آخرت کے مسائل بڑے سنگین ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم قرآن پڑھنے والی قوم ہیں. ہمیں قرآن میں بتایا کہ آخرت میں کیسے سخت حالات ہیں, ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ آخرت میں کیسی سنگین گھاٹیاں ہیں. اللہ نے جنت کا جہان بھی بنایا, اللہ نے جہنم کا جہان بھی بنایا. ہم جنت میں پہنچ جائیں, جہنم کی آگ سے بچ جائیں, اس کے لیے بس ایک راستہ, وہ راستہ ہے کالی کملی والے, سنہری جالی والے, سبز گنبد کے مکی وجہ تخلیق کائنات, محبوب رب العالمین, مزمل و مدثر طہ و یاسین, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنیں, ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اللہ دنیا بھی اپنی قدرت سے ہماری بنائے گا, اور اللہ آخرت بھی اپنی قدرت سے ہماری بنائے گا. آج ہم جو مشکلوں کا شکار ہیں, پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, حکومت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. اکثریت ہمارے پاس, پیسے ہمارے پاس, اور دولتیں ہمارے پاس, بہت کچھ ہمارے پاس ہے. کمی ہے تو اپنے نبی کی سنتوں کی کمی ہے. کہنے والے نے کہا تھا مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ہم جو مشکل کا شکار ہیں اپنے نبی کو بھولنے کی وجہ سے, اپنے نبی کو چھوڑنے کی وجہ سے, آج پوری دنیا
دنیا میں دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت کے ذریعے ایک ایک فرد تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، ارے بھائی اللہ کے لیے نبی کی زندگی پر چل لو، اللہ کے لیے دنیا میں دین پر چل لو، اللہ کے لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ اللہ کر کے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزار لو، اللہ دنیا اور آخرت کا جہان ہمارا بنائے گا۔ اسی دین کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں پیارے بھائیوں اس کو لے کر چلنا بھی ہے۔ ہم دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو دو ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ ایک ہم کو یہ بتایا کہ دیکھو دین پر چلنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم میری زندگی پر چلو، اور دوسرا یہ بتایا کہ میرے دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم میرے دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس کو کہنے والے نے کہا کہ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ یہ بھرپور جوانیاں کس لیے اللہ پاک نے دی، یہ بہترین بدن کس لیے اللہ پاک نے دیا، یہ خوبصورت وجود کس لیے اللہ پاک نے دیا؟ کیا بس ہماری اتنی حیثیت ہے کہ دنیا پر خپ کر ہم مر کے دنیا سے رخصت ہو جائے؟ نہیں نہیں پیارے بھائیوں، اللہ نے تو بہت قیمتی ہمیں بنایا، ہم اپنی جوانی کی، اپنی زندگی کی، اپنی صلاحیتوں کی قدر کریں۔ آپ نوجوانوں کو تو دنیا کے ملکوں میں جانا اللہ کے دین کی نسبت پر، دنیا کے علاقوں میں جانا اللہ کا پیغام لے کے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، جیسے ہمارے صحابہ ہمارے نبی کے غم کو سمجھ کر دنیا میں چلے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، گرناتا کی گلیوں میں، تبت کے کوہساروں میں، چین کی راہ گزاروں میں، دلی کے میناروں میں، کشمیر کے پہاڑوں میں، نشان ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے۔ صحابہ نے ساری دنیا کو کھنگالا، لہذا ہمیں بھی نیت کرنی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ نبی کے عاشق بھی بنیں گے اور اوروں کو بھی نبی کے دین پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی نسبت پر ماشاءاللہ 16-17 فروری کو ہمارے اپنے پورے ناسک ضلع کا عمومی اجتماع مالیگاؤں میں ماشاءاللہ طے ہوا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات 2 دن کے لیے بطور خاص اجتماع میں پہنچیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لانے کی نیت کریں۔ اگر ابھی وہ اعلان ہو جائے کہ بھائی ایک جاب کے لیے مالیگاؤں جانا ہے اور 2 دن بس کام کرنا ہے اور 2 دن کا 2 لاکھ روپیہ ملے گا، تو میرے خیال سے کوئی آدمی اس کو بھول سکتا ہے؟ اتنے بڑے کانٹریکٹ کو کوئی بھولے گا بھائی کہ 2 ہی دن کام کرنا 2 لاکھ کما کے آنا ہے؟ ہر آدمی اس کو یاد رکھے گا۔ اپنے بتا ہماری قبر، ہماری حشر، ہماری آخرت بن جائے، دین زندگی میں آ جائے، اس کے لیے 2 دن کا اجتماع ہے۔ آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے آپ حضرات 2 دن کے لیے جمعرات جمعہ کا وقت فارغ کر کے اجتماع میں پہنچیں، اور اکیلے نہ آئیں، اپنے ساتھ 2-4 کو بھی انشاءاللہ لے کر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت میں لوگ کہاں کہاں لے کے ڈوب جاتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت میں لے کر ڈوب جائیں۔ تو آپ سارے آئیں گے انشاءاللہ، اوروں کو بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نیت کریں کہ نماز ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کھیلتے ہیں، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کھیل رہے ہیں اور اپنی صحت کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کی ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ کھیلیں گے اور ورلڈ لیول پر کھیلیں گے انشاءاللہ، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ آپ کو موقع دے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیلیں، اور جب انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلیں نا اور اللہ اکبر کی صدائیں کان میں پڑ جائیں، یا صدائیں تو نہ پڑے، ٹائم کا خیال آئے کہ بھائی ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، اللہ آپ میں وہ ہمت اور حوصلہ پیدا کرے کہ آپ بھرے اسٹیڈیم میں اللہ کے حکم کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ نمازوں کے اہتمام، نبی کی سنتوں پر چلنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمیں کرنے کی نیت کرتے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وعلہ۔ پیارے اللہ، رات بہت ہو چکی ہے، اس وقت آپ کے بندے اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کے دین کا تقاضا سن کے سارے نوجوان بھائی اور یہ سارے مسلمان بھائی جمائیں، اللہ تعالیٰ سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو آپ آسمانوں سے آواز لگواتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا عطا کیا جائے۔ اللہ اس کھلے آسمان کے نیچے آج ہم کھڑے ہو کر آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا، اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بنا۔ اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرما، اچھی موت عطا فرما۔ موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ حسن
خاتمہ عطا فرما، قبر کی تنہائیوں میں ہماری مدد فرما، آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ اپنے نبی کا سچا پکا عاشق ہمیں بنا دے، قرآن کا فہم دے دے، نمازوں کا خوشو دے دے، ہماری جوانیوں پر رحم فرما، ہماری زندگیوں پر رحم فرما۔ اللہ جوانی اور زندگی غسل کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت اور زندگی کے ضائع اور برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما، امت کے جوانوں کی آنکھوں میں حیا کی سرمے لگا دے، امت کی جوان بچیوں پر حیا کی چادر ڈال دے، ہمارے ان تمام نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، خیر مقدر فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارا آپ کے علاوہ کون سا سہارا ہے؟ ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ ہونے والے 16-17 فروری کی اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اپنے غیبی تائیدات شامل حال فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔